اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ واحد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے دینی ساتھیوں، آج کے اس بارونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نوجوانوں میں دین بیزاری اسباب و علاج۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، بلندیوں پستی کا انحصار نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر باشعور قوم کو اپنی نئی نسل کی زندگی سنوارنے اور ان کے لیے بہتر مستقبل مہیا کرنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ آج کے انہی نوجوانوں کو آگے چل کر ملک اور ملت کی خدمت کرنی ہے۔ اگر نوجوانان ملت اسلامی تعلیم و تربیت، اخلاق و ادب سے آراستہ ہیں تو یقیناً ملت کی امامت اور قوم کی سربراہی کا موقع انہی کو حاصل ہوگا، اور اگر اس کے برعکس دولت اسلام سے محروم، احکام شریعت کی پابندی سے کوسوں دور اور شرعی تربیت سے نابلد ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ گھر اور خاندان کے لیے ناسور بلکہ پورے معاشرے اور قوم و ملت کے لیے زہر ثابت ہوں گے۔ افسوس، آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے مغربی روشن خیالی کو ترقی اور بلندی سمجھ کر امت اسلامیہ کے دینی اثاثے کو کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کے نوجوانوں نے فیشن کو ترقی سمجھ کر شریعت سے انحراف کرتے ہوئے داڑھی منڈوا کر مونچھیں بڑھا لی اور فلم دیکھنے میں دلچسپی دکھائی، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، کرکٹ و کبڈی میں دوسروں پر سبقت لے گئے اور صوم و صلات سے بے نیاز ہو گئے۔ سچ کہا کسی شاعر نے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بہرحال آئیے اب ان اسباب پر غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم کے نوجوان دین سے بیزار ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کی دین سے بیزاری کا علاج بھی پیش کرتے ہیں، جنہیں اپنا کر انشاءاللہ ہم ملت کے اثاثے کو بخوبی حفاظت کرتے ہوئے دینی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی دین سے بیزاری کا پہلا اور سب سے اہم سبب والدین کی غلط تربیت ہے۔ والدین بچے کو جو تربیت دیں گے بچہ اسی راہ کو اختیار کرے گا۔ فرمان نبوی ہے، بچے کے ہوش سنبھلتے ہی اس کا واسطہ اپنے والدین سے پڑتا ہے۔ اس کے ذہن کے سادہ اوراق پر سب سے پہلے والدین ہی کے کردار کے اثرات مرتسم ہوتے ہیں، لیکن افسوس والدین اس بات کو بھول جاتے ہیں اور بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے خلاف سازش کرنے میں سارے حدود پار کر جاتے ہیں۔ نتیجتاً بچہ گالی گلوچ، ظلم و ستم، بے حیائی، سازشی ذہن لے کر جوان ہوتا ہے۔ اس کے دل سے سماجی خدمت کا احساس اور بزرگوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، وہ مذہب کی خدمت سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نوجوان اپنے والدین کی غلط تربیت کے نتیجے میں اپنے دین اور معاشرے کے امن و امان کا دشمن ہو جاتا ہے۔
دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو اسلامی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ کوئی نظم نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اچھا معاشرہ انہیں میسر ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے لگ بھگ 80 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے نوجوان ابھی تک انگریزوں کے بنائے نظام تعلیم پر عمل پیرا ہیں۔ نتیجتاً ہمارے نوجوان اسلامی تعلیم سے کوسوں دور نفس پرست، عیار، مکار اور فریبی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے مغربی سماج کی ساری لعنتیں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین، نوجوانوں کے لیے موبائل فون سونامی لہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ موبائل فون کی زہر افشانی نے ہماری نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کو اسلامی اسلوب سے ہٹا کر مغربیت زدہ کر دیا ہے۔ ہماری موبائل فون عشق و محبت، مار دہڑ، قتل و غارت گری، زنا کاری، شراب نوشی، قمار بازی کا جو فن پیش کرتا ہے، ہماری نوجوان نسل ہو بہو اسی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس نے ہماری نئی نسل کو نہایت قلیل مدت میں بے سمت اور اوباش بنا دیا ہے۔ کھیل کود، عیاشی، فحاشی کے غیر معمولی جنون میں غرق کر دیا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے مسلم نوجوانوں کی حالت دیکھ کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے: شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بہرحال آئیے اب ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو دین سے بیزار ہونے کا سدباب کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ حضرات گرامی، نوجوانوں کی دین سے بیزاری سے نجات دلانے کے لیے چند نسخہ کیمیا پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو عملی جامہ پہنا کر نئی نسل کی دین سے بیزاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم خیر امت ہیں اور خیر امت پر واجب ہے کہ وہ فریضہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے دروس و محاضرات کا انتظام کرے، عملی طور سے اور زبانی طور سے بھی بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، انشاءاللہ نوجوانوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ چند باتیں نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب اور ان کے حل کے تعلق سے تھی۔ علاج کے طریقوں میں سب سے مفید طریقہ والدین کا دینی کردار ہے۔ اگر والدین اپنے بچے کی دینی کردار سازی کرے تو انشاءاللہ بچے کی دین سے بیزاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر قائم کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔